اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں اور لاتعداد شکر اس ذات کے کہ جس نے ہمیں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا کیا، اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں اور لاتعداد درود و سلام اس ذات پر کہ جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ ناظرین آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ہماری یہ جو نشست ہے، آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے، جیسا کہ ہم پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ اسم پاک یا مؤمنوں کے بہت سے روحانی مسائل کے حل ڈسکس کر چکے ہیں، تو آج ہم آپ سے یا مؤمنوں کے تفصیلاً کون کون سے روحانی مسائل کے علاج کے لیے اسم پاک کے ورد کو پڑھا جا سکتا ہے، آج کی نشست میں آپ سے ڈسکس کریں گے۔ پروگرام کی طرف بڑھنے سے پہلے ہر بار کی طرح اس بار بھی آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے چینل وارث 313 کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ جو بھی ہماری نئی اپڈیٹس آئیں آپ تک بر وقت پہنچائی جا سکیں۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی جانب۔ اسم پاک یا مؤمنوں کو ہم کن کن روحانی مسائل کے لیے پڑھ سکتے ہیں، آج کی نشست میں آپ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو چلیے، امراض خبیثہ سے محفوظ رہنے کے لیے، دنیا کی تکالیف سے نجات پانے کے لیے، حاکم وقت کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے، انوار الہی کا مشاہدہ کرنے کے لیے، شک اور وسواس کے مریض کے لیے، قوت مشاہدہ حاصل کرنے کے لیے، روح کی تطہیر اور جسم و قلب کی لطافت کے لیے۔ ناظرین، یہ ہیں آج کے ہمارے ٹاپکس، آج کے وہ موضوع کہ جن عنوانات پر ہم اس کے اوپر آپ سے تفصیلاً اس کا تذکرہ کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں آگے اپنے پروگرام کی نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف۔ سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں امراض خبیثہ سے محفوظ رہنے کے لیے ہم اسم پاک یا مؤمنوں کو کس طرح اور کتنی دفعہ پڑھیں کہ ہم ان چیزوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو بزرگ بابا جی پیر فضل شاہ قادری قلندری رحمۃ اللہ علیہ، المعروف بابا جی لاہور ہائی کورٹ والے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہے کہ وہ امراض خبیثہ سے محفوظ رہے تو وہ اس اسم مبارک کو یعنی کہ یا مؤمنوں کو 1136 مرتبہ اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 40 دن تک پڑھے۔ ناظرین، اب پھر سے بتاتے چلتے ہیں، اسم مبارک یا مؤمنوں کو 1136 مرتبہ 1136 ٹائمز اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 40 دن تک پڑھے، اور جب 40 دن تک وہ اس عمل کو مکمل کر لے تو انشاءاللہ اس اسم پاک کی برکت سے وہ امراض خبیثہ سے محفوظ رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے گا۔ 40 دن پڑھنے کے بعد اگر 11 مرتبہ روز پڑھے اور جس کسی کو بھی پھونکے گا تو اللہ تعالیٰ کے اس مبارک اسم کی بدولت وہ بھی امراض خبیثہ سے محفوظ رہے گا۔ دنیا کی تکالیف سے نجات پانے کے لیے، جو شخص بد نصیبی اور دنیاوی تکالیف کا شکار ہو یا عامل لوگ اسے زحل کے چنگل میں پھنسا بتاتے ہوں، اس کے بنے بنائے کام بگڑتے جاتے ہوں، تو اسے چاہیے کہ گھر میں ایک گوشہ خلوت میں مخصوص وقت طے کر کے، ناظرین غور طلب بات ہے کہ وہ گوشہ خلوت میں ایک مخصوص وقت طے کر کے بیٹھے اور اسم مبارک یا مؤمنوں کو 313 مرتبہ اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھے، اور 40 دن کے بعد 2 رکعت نماز نفل برائے شکرانہ ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فضل و کرم سے اس کے اوپر سے بد نصیبی کے بادل چھٹ جائیں گے اور زمانے کی آفات سے محفوظ رہے گا۔ یہ اسم اتنا بابرکت اور عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے تمام کام اس اسم کے عامل سے مخاطب ہو کر کہتا ہے۔ حاکم وقت کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے،
جس شخص کا حاکم اس سے ناراض ہو گیا ہو اور اسے ڈر ہو کہ حاکم اسے نقصان پہنچائے گا تو اسے چاہیے کہ وہ اس اسم مبارک کو نماز تہجد ادا کرنے کے بعد 136 مرتبہ 136 ٹائمز اول و آخر 5 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 21 یا 40 دن تک پڑھے۔ پڑھنے کا عمل شروع کرنے سے پہلے ہی دن حاکم وقت کی طبیعت میں تبدیلی آ جائے گی اور اس کا غصہ بھی ختم ہو جائے گا۔ انوار الہی کا مشاہدہ کرنا۔ ناظرین، ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ذات مبارک ہے، ذات کریمانہ ہے، اس کی صفات کے انوار و تجلیات سے محظوظ ہو۔ اس کی خواہش تو انبیاء نے بھی کی۔ ہم سب جانتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا واقعہ۔ تو ناظرین، جو شخص بھی انوار الہی کا مشاہدہ کرنا چاہے اسے چاہیے کہ وہ اس لطیف دنیا کو دیکھے جس کے دیکھنے کی تمنا دیکھنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی۔ تو اسے چاہیے کہ اس جلیل القدر، محفوظ اور امن و امان بخشنے والے اسم مبارک کو شہوت نفس اور غضب سے خالی ہو کر علیحدگی میں 1100 مرتبہ 1100 مرتبہ پڑھے۔ اول و آخر درود شریف پڑھنا ضروری ہے، اور درود شریف کی مقدار ہمیشہ طاق رکھنی چاہیے، یعنی کہ اوڈ، لائک 3 5 7 9 11 اس طرح کے جو ہیں جس کو ہم طاق اعداد کہتے ہیں میتھمیٹکس میں۔ تو 1100 مرتبہ پڑھیں اور اول و آخر طاق اعداد میں درود پاک کو لازمی پڑھیں۔ اس اسم پاک کا ورد کرتے ہوئے وہ اس میں اس قدر ڈوب جائے گا کہ اسے اس کا اپنا وجود عدم ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ 40 ایام گزرنے کے بعد سامنے دیوار پر ایک خاص نور ظاہر ہو جائے گا اور وہ اپنے آپ کو بھی نور کے سمندر میں جگمگاتا ہوا دیکھے گا۔ اس میں لطافت اور نور بھر جائے گا اور وہ ایسی دنیا کی سیر کرے گا جو آنکھوں سے پوشیدہ اور جس کے دیکھنے کی تمنا ہر اس شخص کو ہے جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے راستے پر چل رہا ہے۔ اس جگہ کے مشاہدات اس قدر قوی ہوں گے کہ اس انسان کی زندگی میں ایک انقلاب آ جائے گا اور اسے غیظ و غضب، نفرت اور گناہ سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ عالم برزخ کی سیر اس اسم مبارک کی بدولت ممکن ہو جاتی ہے اور عامل اس کے تمام طبقات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ شیخ احمد بن علی بونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کے لغوی معنی، یعنی کہ جو ہم اسم پاک یا مومنہ پڑھ رہے ہیں، اس کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ مومن کے لغوی معنی اسلام کی تصدیق کرنے والا کے ہوتے ہیں، مگر اصطلاح میں مومن اسے کہتے ہیں جس کی طرف تمام کام منسوخ کیے جاتے ہیں۔ اسلام کا محل عرش الہی ہے اور ایمان کا محل عرش قلب ہے۔ ناظرین غور کیجئے گا، اسلام کا محل عرش الہی اور ایمان کا محل عرش قلب ہے، اس لیے کہ قلب تجلی اور مناجات الہی کا محمل ہے۔ حکیم افلاطون کو جس قدر کشف حاصل ہوا تو وہ اس اسم مبارک کی برکت سے عبادت گزار و شب و بیدار اور مشاہدے کی قوت کا حامل ہوا۔ اس کے بعد اس اسم مبارک کی بدولت اسے بعض تکالیف کے علاج میں آسانی ہوگی کہ علاج اس کے مشاہدے میں آ جاتا تھا۔ شک اور وسواس کے مریض کے لیے، جو شخص شک یا وسواس میں مبتلا ہو تو اس کا کوئی گھر والا اس اسم مبارک یا مؤمنوں کو 100 مرتبہ 100 ٹائمز پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو 21 دن تک پلائے تو انشاءاللہ مریض شفا یاب ہوگا۔ قوت مشاہدہ حاصل کرنے کے لیے، جو شخص قوت مشاہدہ حاصل کرنا چاہے وہ اس اسم مبارک یا مؤمنوں کو روزانہ 111 مرتبہ اول و آخر 7 بار درود پاک کے ساتھ 40 دن پڑھے۔ اس کے بعد اسے نہ صرف کشف حاصل ہوگا بلکہ اس پر ایسے
امور بھی ظاہر ہو جائیں گے جو کشف سے بہت آگے کے ہیں اور جن کا بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ ایسے ذاکر کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ہیبت، ایمان کی حلاوت، زبان کی تاثیر اور دشمن کو زیر کرنے کی طاقت عطا ہوتی ہے۔ اس اسم مبارک کے ساتھ اتنے اسرار منسلک ہیں کہ انہیں بیان کرنا ممکن ہی نہیں۔ بس یوں سمجھ لیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جب بھی بلا واسطہ مخاطب کیا ہے تو مؤمن ہی کو مخاطب کیا ہے۔ روح کی تطہیر اور جسم و قلب کی لطافت۔ اس اسم کا ذاکر روح کی تطہیر اور جسم و قلب کی لطافت سے بہرہ مند ہوتا ہے، اور جب روح لطیف ہوتی ہے تو اس کی پرواز صاحب امر کی ہو جاتی ہے، اور جب جسم و قلب لطیف ہوتے ہیں تو یہی قلب اللہ تعالی جل شانہ کا گھر بن جاتا ہے۔ انسان خود کو اگر نفی کر دیتا ہے، خاص طور پر اس مقام پر، تو وہ لوگوں کو اس طرح دیکھتا ہے کہ جیسے شیشے کی بوتلیں جن کا اندر اور باہر صاف نظر آتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جل شانہ ایک اور صفت سے نوازتے ہیں، اور وہ صفت سب کو دیکھ کر چپ رہنے کے لیے، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی مسلمان کی اس دنیا میں پردہ پوشی کی تو قیامت کے دن اللہ تعالی پروردگار عالم اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھے ہمارے آج کے یا مؤمنوں کے کچھ ٹاپکس جن کو ہم نے آپ سے تفصیلاً ڈسکس کیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ نشست، آج کی ایپیسوڈ ضرور پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا پیار بانٹتے رہیے گا۔ ہمارے چینل وارث 313 کو ضرور لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور ویڈیو کو ضرور ملاحظہ فرمائیے گا۔ اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔